ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روز قیامت روز حشر میں سب سے پہلا جو انسان سے سوال کیا جائے گا یحاسب بھی اس سے حساب لیا جائے گا یوم القیامت قیامت کے دن الصلاۃ نماز کا اس کا حساب لیا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں نماز اس پر واجب ہونے کے بعد کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوٹی، کیا معاملات کیے، کیا نہیں کیے. اور اگر پھر آگے حدیث کے لفظ ہیں کہ فَإِنَ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر اس کی نماز میں وہ کامیاب ہو گیا، نماز اس کی مکمل نکلی، تو پھر اسے ہر کامیابی، ہر عمل میں کامیابی ملتی چلی جائے گی. اور اگر فسدت، اگر اس میں فساد ہوا، کوئی گڑبڑ ہوئی، خرابی ہوئی، یا کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی، ادا نہ کی ہوئی، پھر اس کا ہر عمل ناکام ہو جائے گا، پھر ہر عمل میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. دیکھیں حدیث میں ایک تو نماز کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دنیا کے بھی معاملے میں اگر آپ دیکھ لیں، یہ اصول ہے. اگر ہمارا امتحان ہونا ہو، امتحان میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ پہلا جو پیپر ہے ہمارا مثال کے طور پر سائنس کا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ساری کتابوں کو چھوڑ کر انہیں بھی پڑھتے رہیں گے، جو یاد نہیں ہوگا انہیں بھی پڑھتے رہیں گے، مگر اہمیت سائنس کو اتنی دیں گے کہ پہلا جو پیپر ہے وہ اسی کا ہے، پہلے سوالات اسی کے حل کرنے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب روز جزا، بدلے کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، جو انسان سے پہلا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. یہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ انسان تمام کاموں کو ترک کر کے جب نماز کا ٹائم ہو جائے، منادی نماز کے لیے پکار دے، تو دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو جائے اور نماز کو ادا کرے، چاہے وہ کہیں بھی ہو. اگر مسجد میں نہیں آ سکتا، کوئی ایسی جگہ ہے کہ مسجد نہیں آ رہی، تو رک کر کہیں بھی ادا کرے. کوئی پاک جگہ دیکھے، ہوٹل میں رک جائے، کسی دکان پر رک جائے، نہیں رک سکتا روڈ پر ہی رک کر صاف کپڑا بچھا کر نماز کو ادا کر سکتا ہے. اگر نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو رہا ہو، اکثر لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، سفر میں ہوتے ہیں، مسجد دور ہوتی ہے، تو سفر کی وجہ سے بھی کوشش کی جائے کہ نماز کو قضا نہ کی جائے. ہاں سفر میں آسانی ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، قصر ہے، عادی ہے، رک کر فوراً ہی 2 رکعت نماز پڑھنی ٹھیک ہے، سنتیں نہیں پڑھنی، سفر میں ہے، مگر 2 رکعت ضرور اس کے وقت میں ادا کر لینی چاہیے. سفر میں بالکل چھٹی نہیں ہے. بہت سے اب آپ کہتے ہیں جیسے روزہ ہے، روزے میں تو یہ ہے کہ روزہ رکھے ہی نہ، سفر میں نماز ختم نہیں کی گئی، آدھی کر دی گئی ہے، آدھی پڑھنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ سے ایک ملاقات ہے نا. یہ تو کوئی ہم پر لازم یا ضروری نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ یہ تو ایک اللہ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہر جگہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا رہے، اپنے رب سے ملاقات جہاں بھی ہو. اور جب سفر میں ہو تو بطریق اولا ملاقات تو اور ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سفر میں ہو تو کیسے ہم پیچھے فون کر رہے ہوتے ہیں، سفر ہو رہا ہے، دعا فرمائیں، ابو جان دعا فرمائیں، میں سفر میں ہوں، آسانی سے گزرے، دعا کریں امی کو فون کر کے، بھائیوں کو فون کر کے. تو سفر میں تو یہ جو توجہات ہیں انسان کو اور زیادہ ضروری ہوتی ہیں، مگر سفر میں تکلیف نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ آدھی کر کے پڑھ لیا کرو، مگر ملاقات کی چھٹی نہیں ہے، ملاقات تو ضروری ہے، ہر لمحے
ہر وقت جب اللہ نے جو وقت مقرر کر دیے ہیں انسان کو ہر کام کو چھوڑ کر نماز کی طرف جانا چاہیے۔ پھر کہا گیا اگر نماز درست ہوئی، اس کی دو مفسرین نے عجیب سی تشریح کی ہے۔ ایک عالم نے لکھا کہ اگر نماز وہ درست ہوئی تو اعمال کیسے درست ہوئے؟ مثال کے طور پر آگے اعمال درست نہ ہوئے تو اس کا انہوں نے بڑے ایک محبتانہ انداز میں جواب دیا کہ اگر انسان کے اللہ کے اس حقوق میں پورا اترا پھر اللہ آگے معاملات میں درگزر کرنے لگ جائیں گے، پھر اللہ رب العزت اسے معاف کرنے لگ جائیں گے، پھر عفو اور درگزر اور محبت کا پیمانہ بڑھ جائے گا کہ نمازیں پوری ہیں، زندگی کی نماز نہیں چھوٹی۔ بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان پوری زندگی میں کوئی ایک نماز نہ چھوڑے، بڑی نعمت ہے۔ بہت سے آداب ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم میں سے بھی، ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اہل محلہ نماز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اگر نماز صحیح نکلی، پوری نکلی، مکمل نکلی تو اس کا ہر عمل بھی درست نکلتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی عمل میں کچھ خرابی ہوگی بھی تو اللہ رب العزت اس پر پردہ ڈال کر اسے معاف فرما دیں گے۔ اور اگر نماز ہی غلط نکلی، نماز ہی میں قضا اور نماز ہی ادا نہیں ہے، پھر اگلے معاملوں میں تھوڑی بھی خامیاں ہوں گی، پھر اس پر بھی سوال کیا جائے گا، پھر ان پر بھی حساب کتاب لیا جائے گا، پھر ان پر بھی سختیاں ہوں گی۔ اس لیے نماز کو اہمیت دی جائے، چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ کوئی شرعی عذر ہو، بہت زیادہ بیماری ہو، بہت زیادہ مسائل ہو، کپڑے نہ پاک ہوں، کپڑے نہ گر رہے ہو، کوئی بہت سی معاملات ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ، تو حتی الامکان ایسی چیز ہو کہ انسان ادا نہ کر سکے، ٹھیک ہے پھر اس کو قضا کر لے۔ میں چھوڑنے کی پھر بھی بات نہیں کر رہا، چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے، ادا پھر بھی کرنی ہے۔ اگر وقت نکل گیا، آپ کے وقت نکل گیا، یار اب نہیں پڑھنی، یار ظہر کی تھی نہیں پڑھی، اب نہیں پڑھنی، فجر کی تھی اب نہیں پڑھنی، اب تو ظہر کی پڑھ لی، اب فجر کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ادا ضرور کرنی ہے، اس کا بوجھ اپنے اوپر سے ضرور اتارنا ہے، اس کو ادا ضرور کرنا ہے، اس کا بوجھ اپنے وجود پر نہیں رکھنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔